بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات گوٹیوں کو آباد کرنے کے لیے جس کسی نے دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے مجالس کی قبولیت کے لیے اور جو ان میں حصہ لیتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے اور موضوع جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت سے حاصل ہو رہی ہے وہ واقع بدل ہے. تقریباً چھٹا روز ہے اور میں روز ہی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کرتا ہوں لیکن تاحال میں آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ وہ آیت ہے جو علی کو مولا ماننے والے تمام افراد کو اگر عربی میں ازبر نہ ہو تو اس کا ترجمہ اور مفہوم سب کو آتا ہے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج کر کے مکے سے نکل رہے ہیں اور احباب کے علم میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں ایک ہی حج ادا کیا ہے. ایک ہی حج کیا. عام طور پہ جو حاجی جاتے ہیں حج کے لیے تو وہ حج کر کے کافی عرصے کے لیے مکے میں رکتے ہیں قیام کرتے ہیں. لیکن رسول نے ایسا نہیں کیا بلکہ جیسے ہی مناسک حج مکمل ہوئے رسول اللہ نے پہلی فرصت میں واپسی کا ارادہ فرمایا اور جب واپس ہوئے ماشاءاللہ جب واپس ہوئے تو آپ کے علم میں ہے کہ جو مکے میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ مکے میں رہ گئے وہ ساتھ نہیں جائیں گے. رسول کے ساتھ جو جائیں گے وہ ہیں جو مکے سے باہر سے آئے ہوئے ہیں. مدینے کے ہوں گے, یمن سے ہوں گے. مکے والے کہاں ہوں گے؟ مکے میں رہیں گے. ایک سوال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر واقعاً رسول اللہ اپنے بعد کسی کی امامت و ولایت و خلافت و وصایت کا اعلان کرنا چاہتے تھے
مکہ ایک بہت مقدس سرزمین بھی ہے، تو وہیں مینا میں کسی خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کیا ضرورت تھی خم میں روکنے کی، اگر مکے میں ہی اعلان ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ لوگ سن لیتے۔ اب آج کی جو تقریر ہے نا وہ بڑی ٹیکنیکل ہے، شاید آپ فقط سماعت فرمائیں اور میں بولتا رہوں، لیکن یہ باتیں عام طور پہ ہمارے ممبروں سے ڈسکس نہیں ہوتی اور اعتراضات یہی ہیں۔ اگر رسول مکے میں اعلان کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ افراد سن لیتے، تو کیوں نہیں کیا؟ اب نتیجہ کیا نکالا گیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ مکے میں اعلان نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ رسول اپنے بعد کسی عہدے کا اعلان نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایسے ہی رسول نے جی چاہا اور کہا کہ علی میرا دوست ہے۔ کوئی مولا کے لفظ کے اوپر ساری بحث ہے۔ اول تو میں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے جا رہا ہوں، کتب ستہ میں سے سنن ابن داؤد میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی متعدد طرق سے یہ روایت موجود ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ مینا میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمانے کے بعد ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں میرے بعد 12 امام ہوں گے، توجہ، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، توجہ ہے نا بات کی۔ رسول اللہ یہاں تک پہنچے تھے کہ بعض افراد اٹھے اور اتنا شور مچایا کہ کسی کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ چاہیے اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اتنا شور مچایا کہ کسی کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ رسول تو اس وقت بھی کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو جو ہے کہ نہیں ہے، رسول تو اس وقت بھی بیان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے یہ کہا نا میرے بعد 12، لوگوں نے شور شرابہ مچایا، ایک صحابی دوسرے سے کہتا اتنا شور ہوا کہ مجھے سنائی نہیں دیا، رسول نے کیا کہا؟ تو اس صحابی نے جو رسول کے نزدیک تھا اسے کہا میں نے سنا تھا شاید رسول نے یہ کہا تھا سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ سوال، اگر رسول کچھ بیان کر رہے ہیں تو کیا زیر دیتا ہے رسول کے کلام میں خلل ڈالا جائے؟ اتنی چیخو پکار کی جائے کہ کسی کو سنائی نہ دے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ادب رسالت یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، اور اگر کسی نے رسول کے سامنے اونچی آواز سے کلام کیا تو اس کے سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، صرف اونچی آواز سے کلام کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ رسول اللہ اپنے تئیں تو کچھ کرتے نہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ اب ہم سے اگر کوئی یہ کہے کہ مکے میں کیوں نہیں کیا، غدیر میں کیوں کیا، تو ہم یہ کہیں گے بھائی ہم سے کیا پوچھتے ہو، اللہ سے پوچھو۔ جب آیت غدیر میں نازل ہوگی تو رسول اعلان بھی غدیر میں کریں گے۔ آیت غدیر میں نازل ہوگی، اے رسول، آپ دیکھیے قرآن مجید میں بہت کم مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ کو نبی یا رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، لیکن آج تخاطب کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ عشق و محبت کی منزل پہ نہیں ہے، سرکاری عہدے کی مناسبت سے ہے۔ میرے رسول
ہمارے ائمہ کی جو روایات ہیں، ہماری روایات فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ کو مکے میں یہ حکم فرما دیا تھا کہ اس سفر میں آپ نے یہ حکم پہنچانا ہے۔ رسول اللہ منی میں ارادہ فرماتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، منی کے بعد ارادہ فرماتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ جب غدیر میں پہنچتے ہیں تو حتمی حکم آتا ہے، جبرائیل لے کر آتے ہیں، اگر آج اس وقت نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہ تو ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو امامت اصول دین میں سے ہے، تو یہ اصول میں سے کیسے ہوئی؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر علی کی امامت نہ پہنچائیں تو رسالت کا کچھ ادا نہیں کیا۔ میرا اور آپ کا اسلام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اسلام کس کام کا ہے؟ اگر رسول کی رسالت پہ خدا کہہ رہے اگر یہ نہیں پہنچایا میری رسالت کا کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں پہنچایا، اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ کچھ چھوٹا موٹا کام ہے؟ پورے کا پورا دین خدا نے جس امر پہ روک کے کھڑا کر دیا اسے ولایت و امامت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ روک دیا جیسے ہی حکم آیا۔ اچھا توجہ چاہوں گا، آیت کی اسلوب کو دیکھ لیا آپ نے، فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سوال، ابھی تو تازہ حج کر کے آئے ہیں، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی مشرک ہے، مکہ سارا مسلمان ہو گیا، مدینہ سارا مسلمان ہو گیا، رسول کے ساتھ سفر میں سارے مسلمان ہیں، اللہ یہ کن شر پسندوں کی بات کر رہا ہے؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں حضرات، اللہ یہ کن شر پسندوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ معلوم ہوا کچھ ایسے ضرور تھے جنہوں نے اس امر پر کوئی شر پھیلانا تھا، لیکن خدا نے کہا ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ معلوم ہوا یہ اللہ نے رسول سے وعدہ کر لیا کہ جو بھی علی کی ولایت کو پہنچائے گا ابھی یا کبھی اسے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بڑا خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ میں ترجمہ کروں گا تو بھی پھنسوں گا، اور نہیں کروں گا تو بھی پھنسوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کس موقع پہ اتری؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، توجہ نہیں فرما رہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ خدا کہہ رہا ہے ہم انکار کرنے والے گروہ کو ہدایت نہیں دیں گے۔ معلوم آج تک جو قدیر کے منکر ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے لائق
منزل ہے کہ غدیر جو بھی چھوڑے گا در حقیقت رسول کے فرمان کا غدار ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے ہدایت نہیں کریں گے، جسے اللہ ہدایت نہ کرے اسے کون ہدایت دے گا؟ اس کے لیے کہیں کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ہماری ہدایت اس کے لیے ہے جو آج آنے والے حکم کو قبول کرے۔ جہاں آیت اتری وہاں رسول نے کہا جو جہاں ہے وہیں رک جائے، اور جناب بلال سے کہا جام منادی کرو، جو آگے ہیں وہ واپس آئیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آئیں، اور اسی جگہ پہ قیام ہوگا۔ رسول کا یہ حکم دینا اس بات کا اعلان تھا تمام عالم اسلام کا، جو مرکز ہے وہ غدیر ہے، جو اس سے آگے نکل جائے گا وہ بھی برباد ہے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی برباد ہے۔ جو آگے نکلا یہ کہہ کر کے نعوذ باللہ علی خدا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو آگے نکلا یہ کہہ کر کے علی نعوذ باللہ خدا ہے، وہ بھی برباد۔ جو پیچھے رہ گیا یہ کہہ کر کے علی میرے جیسے ہیں، وہ بھی برباد۔ غدیر ہے اس مقام کا نام جہاں اسلام کی حقیقت عیاں ہوئی ہے کہ اس مقام پہ تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، نہ آگے رہنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا اے علی میری امت میں تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے، جس نے عیسیٰ کو خدا سمجھ کر پڑھایا وہ بھی گیا، جس نے عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا وہ بھی گیا۔ ہم علی کو خدا نہیں کہتے، تو جو ہے پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا یہ ممبر آئمہ کا ہے حضور، یہ کس کا ممبر ہے؟ آئمہ کا ہے، اس کا وارث زندہ ہے، یہ لاوارث نہیں ہے، یہ لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث زندہ ہے۔ اس کے اوپر اسی کا تذکرہ ہوگا جو وارث کو مانتا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ جو وارث کو نہ مانتا ہو اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی علی سے کسی طرح کا دعویٰ کرے محبت کا تو ہر دعوی محبت تو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو۔ شیعہ کے عقیدے میں اور نصیری کے عقیدے میں ایک لفظ کا فرق ہے، ایک لفظ کا فرق ہے۔ نصیری کہتا ہے نعوذ باللہ علی اللہ، شیعہ کہتا ہے علی ولی اللہ۔ ہمارا کسی نصیری سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلفشار ہے تو اسے دور کر لے۔ ہم کسی طور اس بات کو قبول کرنے کے روادار ہیں ہی نہیں کہ نصیری نے کوئی اچھا فعل انجام دیا تھا۔ نصیری بے شک میرے مولا کا نادان دوست ہو، لیکن میرے مولا نصیری کے سمجھدار دشمن ہیں۔ غدیر کا حکم ہے جو آگے چلے جائیں انہیں واپس پلٹنا ہے، جو پیچھے رہ جائیں انہیں آگے آنا ہے۔ اس مقام پہ امت کو اکٹھا ہونا ہے، اور اس مقام پہ جب امت اکٹھی ہو جائے گی تو وہ مقام وہ ہوگا جب وارث غدیر کا ظہور ہو جائے گا۔ سلام پڑھیے محمد رسول اللہ نے سب کو اکٹھا فرما لیا۔ اب حکم دیا کہ نماز کی تیاری کرو، تو جو فرمائیں کہ نماز کی تیاری کرو۔ نماز ظہر کی بعد جماعت تیاری ہوئی، وضو ہو گئے، لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہیں، نماز ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس نماز کے لیے لوگ آئے،
اس کے بعد رسول نے کہا کہ دیکھو کوئی ایسا مقام ڈھونڈو کہ جہاں 2 درخت لگے ہوئے ہوں اور ان 2 درختوں کے ساتھ ایک سائبان باندھا جائے اور اس کے نیچے میرے لیے مسند کا بندوبست کیا جائے۔ سائبان لگ گیا، صفائی ہو گئی، کانٹے بہت تھے، بہت کانٹے تھے اس زمین پر، ایسے صاف کرو، صاف ہوئے بھی تب بھی چبھتے رہے۔ کچھ وہ تھے کہ جن کے فقط پیروں میں چبھ رہے تھے اور کچھ وہ تھے جن کے کلیجوں میں چبھ رہے تھے۔ کانٹے صاف کرو، صاف کیے گئے کانٹے، حضور رسول نے کہا اب مسند بناؤ۔ یا رسول اللہ ممبر نہیں لایا آپ کا اپنے ساتھ، ممبر کا کیا کریں؟ رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو اونٹ کے پالان ہے یہ اتارو۔ دیکھیے فطرت انسانی کا ایک چھوٹا سا رخ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ آج مجھے چھٹا دن ہے اس نمبر پہ خطاب کرتے ہوئے، اس نمبر پہ بے تحاشا علماء نے خطاب کیا ہے، ایسے ہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ جتنے بھی علماء اس نمبر پہ بیٹھ کے خطاب کرتے رہے ہیں، اگر آپ ان کا خطاب سننے آئے ہیں تو شاید ان کے خطاب میں سے آپ کو کچھ یاد رہے، لیکن وہ کیسے بیٹھے، کس طرف رخ کیا، ان کا انداز تخاطب کیا تھا، یہ سب چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، اور اگر کچھ ایسے یاد رہ بھی جائیں تو بعد میں بھول جائیں گے۔ لیکن 2 لمحے کے لیے تصور کرنا نا، آپ نے تصور اصل نہیں ہے، 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اس منبر کی جگہ اسٹیج جو ہے وہ باہر چھت پہ لگا دیا جائے، تو اب آپ تمام کے ذہن میں ایک بات کے رہے کہ ایک ایسی مجلس ہوئی تھی جس میں منبر چھت پہ رکھ دیا گیا تھا، اور جب وہ یاد آئے گی تو اس مجلس میں جو کہا تھا وہ یاد آئے گا۔ رسول نے پلان اتروا کر منبر اس لیے بنایا تھا، آج اعلان چونکہ جدا ہے اس لیے منبر بھی جدا ہوگا۔ آج چونکہ اعلان جدا ہے، یہ رسول کی اسٹریٹجی تھی، حضور توجہ چاہتا ہے، ورنہ رسول نے بنا میں جانتے کی طرف خطبہ دیا تھا۔ اگر کوئی بتائے رسول نے تو بنا میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کہاں ارشاد فرمایا تھا؟ اونٹنی پہ بیٹھ کر، اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ بھی اونٹنی پہ بیٹھ کے ارشاد فرماتے تھے۔ نہیں، آج جو کچھ ہوگا وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا، تاکہ ذہن میں اترتا چلا جائے، ذہن نشین ہوتا چلا جائے۔ حضور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو مکے میں اعلان نہ کروانے کی۔ اگر مکے میں اعلان ہوتا تو علی کی ولایت کا اعلان کہیں مکے میں مناسک حج میں کھو جاتا، نہیں الگ میدان سجائیں گے، بھولنے نہیں دیں گے۔
تاکہ غدیر کی انفرادیت باقی رہے. توجہ فرمائیں، غدیر کی انفرادیت باقی رہے. اگر حج میں اعلان ہو جاتا غدیر کی انفرادیت باقی نہ رہتی. درست ہے وہاں لوگ زیادہ ہوتے لیکن انفرادیت برقرار نہ رہتی. رسول نے سب کو اکٹھا کیا، پالانوں کا ممبر بن گیا، رسول ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. لیکن آج ایک عجیب رخ ہے، جب بھی رسول ممبر پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ اکیلے جاتے ہیں. آج یہ ہوا کہ رسول نے کہا یا علی تم تھوڑا نیچے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب دنیا پریشان ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے. رسول کبھی اپنے سارے ممبر پہ کسی اور کو نہیں لے گئے. آج رسول اوپر کھڑے تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بالکل نیچے علی کھڑے ہیں. علی بالکل ایک اسٹیپ نیچے کھڑے ہیں. تمام گفتگو رسول فرما رہے ہیں. اب جو سامنے مجمع ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، اگر میں ابھی تقریر کرتے ہوئے یہاں سے ایک بچے کو اٹھا کے بٹھا دوں گا تو آپ میری تقریر تو سنیں گے لیکن بار بار اس بچے کے چہرے کو بھی دیکھتے رہیں گے. بار بار یہ چہرہ آپ کی نگاہ میں آئے گا اور ذہن اس سوچ میں مگن ہوگا کہ آج کیا ہوا. پچھلے 5 دن تو بچے کو نہیں بٹھایا، یہ آج کیوں بٹھایا. ابھی یہ سارے ذہن اس سوچ میں مشغول تھے کہ اتنے میں رسول نے کہا یا علی اوپر آؤ. اب اور پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا. علی اوپر آئے، روایت کے جملے آئے، رسول اللہ نے علی کو اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ رسول کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہوئی اور اٹھا کر اپنے سامنے کیا. اب اگر یہ بچہ یہاں آ جائے اور میں ممبر پہ سے اٹھاؤں تو جب میں اسے اٹھاؤں گا میں نظر نہیں آؤں گا، یہ بچہ سامنے نظر آئے گا. رسول نے اٹھا کے بتایا تھا اگر کبھی میں نظر نہ آؤں تو میری جگہ علی ہے. اگر کبھی میں نظر نہ آؤں تو میری جگہ علی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا عجیب مرحلہ ہے. علی کو اٹھایا، اعلان کیا. جب بات آئی تھی نا توجہ چاہوں گا، جب بات آئی تھی فتح مکہ کے وقت حضور توڑنا چاہتے تھے بت توڑنا چاہتے تھے. علی سے کہا یا علی بت توڑنے توڑ نہیں تو سکتے تھے بھئی وہ توڑے جس نے کبھی ان کی پوجا نہ کی ہو. جو ہے نہیں وہ توڑے جنہوں نے کبھی ان کی پوجا نہ کی ہو. کہ علی بت توڑنے کا. یا رسول اللہ حاضر ہوں، میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے. علی بیٹھے، رسول سوار ہوئے. علی کہتے ہیں میں رسول کو اٹھا نہ سکا، میں رسول کو اٹھا نہ سکا. وہ علی جو انگلی کے اشارے سے درے خیبر اکھاڑ پھینکے، وہ کہہ رہا میں رسول کو اٹھا نہ سکا. کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے. کہا علی یہ نبوت کا بار ہے. کہا تو کروں کیا. کہا آپ نیچے آ جائیے، میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے ان بتوں کو توڑتے چلے جاؤ. جب امام سے پوچھا کہ علی کیوں اوپر بیٹھے رسول کیوں نیچے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے جلنے کا. علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے. سر اوپر ہوتا ہے جسم نیچے.
مولا درے شاہ نجف کو چھوڑے جنت کے بدلے ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا کل ایمان علی حق نعرہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کا سر جدا ہو جائے جسم نکارا تو دور کی بات ہے پہچان نہیں ہوگی بات نہیں پہنچی ہے شاید کسی بھی شخص کی پہچان اس کا سر ہے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری پہچان علی ہے مجھے ایسوں سے نہ پوچھنا میری معرفت ایسوں سے نہ حاصل کرنا جنہیں خود کچھ نہیں پتا بھائی دیکھیے نا چلیے اب بولے تاکہ بات آگے ہو جائے جب پہلی وحی نازل ہوئی پہلی وحی رسول پر نازل خطبہ بادشاہ میں میرے مولا نے پورا خطبہ ہے جا کے دیکھیے گا پوری داستان خطبے میں ارشاد بتاؤں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں رسول اللہ کے ساتھ غار ہرا میں موجود تھا شاید یہ بات نہیں ہے میں رسول اللہ کے ساتھ غار ہرا میں موجود تھا میں نے وحی نازل ہوتے میں دیکھی ہے حضور وحی کے نازل ہونے کو دیکھنا ہر کس و ناقص کی دسترس نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رسول پہ وحی نازل ہو رہی تھی میں کیفیت رسول دیکھ رہا تھا لیکن یہ کہنا کہ وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ الگ چیز ہے جب وحی نازل ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا جب وحی نازل ہو چکی تو یہ چیخ کی آواز سنائی دی میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے چیخ ماری کیوں ہے کہ اب وہ اپنی پرستش سے نا امید ہو گیا اس کے بعد رسول نے مجھے کہا یعنی علی کہہ رہے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے یعنی یہاں درجہ سماعت ایک ہے درجہ بصارت ایک ہے دنیا نہیں معلوم کن کے پیچھے لگی ہے وہ افراد جو رسول کے مدینے میں آنے کے 8 سال بعد مسلمان ہوئے ان سے پوچھ رہے بتاؤ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا تھا ارے ہم کسی ایسے سے کیوں پوچھے جو وہاں نہیں تھا اس علی سے پوچھیں گے جو دیکھ رہا تھا آپ دیکھیں نا کتنا فرق ہے ایک شخص رسول کی کیسے معرفت کرا رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ رسول کا جی گھبرا گیا اس نے یہ نہیں کہا رسول کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے تو یہ کہا ہے جو آواز آئی تھی رسول نے یہ بھی بتایا کہ یہ کس کی ہے یہ فرق ہے علی سے رسول کی معرفت حاصل کرنے میں اور دوسروں سے رسول کی معرفت حاصل کرنے میں اس لیے رسول نے کہا تھا میری نسبت علی سے وہی ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے کیونکہ علی ہی ہیں جو رسول کا حقیقی تعارف کرا سکتے ہیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد
اٹھانے کے بعد کیا کہا تھا؟ تو جو ہے ہاتھ نہیں اٹھایا فقط، پورے علی کو اٹھایا ہے، پورے علی کو اٹھایا ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ کسی اور علی کی بات ہو رہی تھی۔ یہ فہذا، یہ والا علی، یہ علی، علی کو اٹھایا، دکھا دیا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا سب سے پہلے کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا اے ابو طالب کے بیٹے بڑی مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے بڑی مبارک ہو، آپ تو سارے مومن اور مومنات کے مولا ہو گئے۔ اور کہا درست مومن اور مومنہ کے ہی مولا ہوئے ہیں۔ تو نہیں فرما رہے، اب سوال کروں مجھے بتائیے اگر یہ مبارکباد کی کیا بات تھی؟ مجھے بتائیے نا، اس پر مبارکباد بنتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے مبارکباد دینے، لیکن رسول خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس کا کام کیا ابھی تک اس نے مبارکباد نہیں بھیجی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج یہ نہ پہنچایا، میری رسالت تک کچھ نہیں پہنچایا۔ رسول انتظار میں مبارکباد تو آئے، خدا نے کہا جبرائیل جاؤ مبارکباد لے کر۔ باقی تو لفظوں میں مبارکباد دے رہے تھے، خدا نے آیت بھیج دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کامل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اس سے بڑی مبارکباد یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ دوم کے زمانے میں توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک یہودی، توجہ، ایک یہودی آیا خلیفہ دوم کے پاس اور آ کے کہنے لگا حضور ہماری کتابوں میں اگر ایک آیت ایسی ہوتی جو آپ کے قرآن میں ہے تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی ہم عید مناتے، ہم اس دن عید مناتے۔ کا کون سی آیت؟ کا یہی اليوم اکملت لکم دینکم۔ اس سے بڑھ کر عید کا اور کون سا موقع ہوگا؟ دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، خدا راضی ہو گیا۔ ہم اس دن عید مناتے۔ کاش میں ہوتا اگر اس دور میں تو میں اس یہودی سے کہتا بھائی رسول نے تو حکم دیا تھا عید منانے کا، لیکن مسلمانوں کو اچھی نہیں لگی، اور آج بھی کہہ رہے ہیں یہ عید غریب منانا صحیح نہیں ہے۔ کوئی آپ کو نہ لگے، وہ ایک صاحب آ کے کہنے لگے اگر یہ عید ہے تو عید کی نماز بھی پڑھتے ہو گے؟ عید کی نماز کہاں ہے؟ میں نے کہا جس دن عید میلاد النبی کی نماز آپ پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے۔ عید میلاد النبی کی نماز پڑھتے نا؟ نہیں پڑھتے نا؟ جس دن کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کو ویسے ہی مناتے ہیں۔ آپ اپنے امام کے کہنے پہ چلتے ہیں بسم اللہ، ہم اپنے امام کے کہنے پہ چلتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آج کے دن عید نہیں منانی چاہیے نہ منائیں، عید تو وہی
منائے گا جس کا دین کامل ہوا، جس پہ نعمت تمام ہوئی، جس کے دین سے خدا راضی ہو گیا۔ یہ مبارکباد تھی جو خدا نے رسول کو بھجوائی، اور جب یہ مبارکباد رسول ہو گئی تو رسول خوش ہے، رسول مسکرا رہے تھے۔ اور اب اس کے بعد اعلان کیا کہ کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک ایک شخص آ کر علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لے گا۔ کسی کو اجازت نہیں ہے وہ یہاں سے ہلے۔ ایک شخص آ رہا ہے، بیعت کر رہا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ خواتین بھی تو ساتھ ہیں، یہ توجہ فرمائیں گے، خواتین بھی تو ساتھ ہیں، ساری خواتین علی کی مانند تو نہیں ہیں، ازواج رسول بھی ساتھ ہیں، ازواج رسول بھی ساتھ ہیں۔ رسول نے کہا نہیں، کوئی بغیر بیعت کے نہیں جائے گا۔ آج بیعت کروا کے ان کے گلے میں ہم ایسا تالا ڈالیں گے کہ حجت تمام ہو جائے۔ تو کیا کیا جائے گا؟ ایک بڑا سا برتن لاؤ، اس برتن میں پانی ڈالا، ایک طرف پانی میں ہاتھ ڈال کر علی بیٹھے، دوسری طرف سے خواتین آتی ہیں، پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں، بیعت ہو رہی ہے۔ اور بیعت کیسے ہو رہی ہے؟ سب آ کے کہہ رہے ہیں یا علی مبارک ہو، آپ امیر المومنین ہو گئے، آپ امیر المومنین ہو گئے۔ بیعت ہو رہی ہے۔ سوال کروں اور جو ہے مجھے یہ بتائیں، علی کو اگر دوست بنایا تھا تو دوست بنانے پہ کون سی بیعت ہوتی ہے؟ یہ بتا دیجیے نا، اگر آپ نے کسی کو کسی کا دوست بنانا ہو اس پہ بیعت کی جاتی ہے۔ ابھی بھی ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں میری فقیری کا ایک سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں بیعت ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب بیعت کرتے ہیں، کیا بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے میں اس کا دوست ہو گیا؟ جی کیا مطلب ہوتا ہے بیعت کا؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے میں ان کا مرید ہو گیا، یہ میرے مرشد ہو گئے، میں ان کا مرید ہو گیا۔ غدیر کے میدان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نکلا ہو مگر یہ مان کر کہ علی میرا مرشد ہے۔ کوئی نہیں نکلا غدیر سے بغیر بیعت کیے۔ اور ہماری روایات کے مطابق، توجہ چاہتا ہوں بس وقت پورا ہو گیا، ہماری روایت کے مطابق ایک کتاب ہے دلائل الامامہ طبری، اس میں یہ روایت موجود ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں تاکہ روایت پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے کم و بیش 3 دن غدیر کے میدان میں قیام فرمایا ہے، 18 19 20 کتنے دن؟ 3 دن۔ کیوں؟ بیعت ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونے کا وقت بھی چاہیے، نمازوں کا وقت بھی چاہیے، باقی سارے کام سے 24 گھنٹے تھوڑے نہ کچھ جا کر بیعت ہو رہی ہے۔ ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، جیسے ہمارے صدر صاحب بوجھ لیتے ہیں، ایسا بیعت کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہو۔ بیعت ہو گئی، توجہ ہے، بیعت ہو گئی، 3 دن رکے۔ اچھا جی، اس زمانے میں یہ فون تو تھے نہیں، نہ واٹس ایپ، جناب اگر آپ کہیں رستے میں لیٹ ہو جائیں تو فوراً فون کرے کہ بھائی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے تو میں 2 دن تاخیر سے پہنچوں گا۔ یہ بات بھی طے تھی کہ دن گرے ہوئے تھے، مثلاً اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں دن مکے سے نکل گئے ہیں تو پتہ تھا کہ 5 دن میں یا 6 دن میں مدینے یا اپنے اپنے علاقے میں جتنا بھی وقت درکار ہے پہنچ جائیں گے۔ آج تک کوئی حاجی حج کر کے آئے تو حج کر کے وہ آتا ہے، لیکن بیگانی کی شادی میں عبداللہ نامی ہم ہوتے ہیں، ہار نکالا کے ڈال رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب 1400 سال کے بعد والے حاجیوں کا یہ حال ہے، وہ جو پہلا حج کیا رسول
رسول کے ساتھ مسلمانوں نے تو خود جو مدینے میں یا کسی علاقے میں رہ رہے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ رسول نکل گئے، توجہ فرمائیں، رسول نکل گئے تو اب وہ انتظار میں کہ بھئی اتنے دن کا فاصلہ ہے اور اتنے دن میں رسول پہنچ جائیں گے۔ اب پہلے دن نکلے کوئی قافلہ نہیں آیا، دوسرے دن نکلے کوئی قافلہ نہیں آیا، تیسرے دن نکلے اب کافی دیر تک کوئی قافلہ نہیں آیا۔ اب یہ جو انتظار ہے نا، یہ شدید ترین خوف ہے، ہے کہ نہیں؟ انتظار کرنا بڑی سنگین چیز ہے۔ انتظار کر رہے ہیں، اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے۔ اب پہلے دن نہیں پہنچے، دوسرے دن نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں پہنچے۔ جب تیسرے دن پہنچے تو اس سے پہلے کہ کوئی مبارکباد دیتا، پڑھ کے کہنے لگا بھائی اتنی دیر کہاں ہو گئی، کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر کہاں ہوئی؟ تو کسی نے یہ کہا کہ ہم کہیں رک گئے تھے، کسی نے یہ کہا ہم کہیں بیٹھ گئے تھے، نہیں، سب نے کہا کیا کرتے، رسول نے غدیر میں روک دیا تھا۔ تو اب پوچھا کیوں روکا تھا؟ کہ علی کو مولا بنتے دیکھ رہے تھے۔ رسول نے پہلے سے بندوبست کر دیا، خود خطبے میں جملہ ارشاد فرمایا جو موجود ہیں وہ ان تک جا کے خبر پہنچاتے ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بندوبست کیا کہ جب جائیں گے لیٹ پہنچیں گے، تاخیر سے پہنچیں گے تو سوال ہوگا کہاں تھے، تو کہیں گے بھائی علی کو مولا بنتے دیکھا ہے، علی کو مولا بنتے دیکھا ہے۔ ہر ایک نے جا جا کے خبریں دی۔ اور اب ایک ایسا تھا جو مدینے میں آیا رسول کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتا دیجیے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا ہے اس کی طرف سے، دیکھیے عجیب ہے، رسول کے پاس آیا کہ اگر یہ حکم آپ نے کس کی طرف سے دیا، اور عجیب حد تک فرمائشان ہے رسالت میں، کہا آپ نے ہمیں کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی، روزے رکھو ہم نے رکھ لی، زکات دو ہم نے دے دی، خمس بھی دو ہم نے دے دیا، آخر میں کہا حج کرو وہ بھی کر لیا۔ اس پہ آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا جو اب اپنے بعد اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ یہ جملہ ایک کہہ رہا ہے لیکن بہت سے دلوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ دل خوش نہیں ہوا، ٹھنڈک نہیں پڑی آپ کے دل میں کہ آپ اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ رسول نے کہا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کہا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو پروردگار وہی فرماتا ہے۔ تو جیسے ہی لفظ سنے کہنے لگا چلا، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پہ آسمان سے عذاب نازل ہو۔ اور یہ کہہ کے جو چلا تو ابھی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ قرآن میں سورہ معارج کی آیت نمبر اول آ گئی، سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تو اس پہ آ گیا۔ اللہ نے آسمان سے پتھر پھینکا، پتھر سر پہ پڑا مر گیا۔ میں کہوں گا پروردگارا تیرا ایک اصول تھا اور وہ اصول یہ تھا کہ تو امت محمدیہ پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ابھی رسول سامنے ہیں، تو نے اس پہ پتھر پھینک کے اسے ہلاک کر دیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ آج اگر اس پہ پتھر نہ پھینکتا تو ساری دنیا کہتی علی کی امامت ماننا کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ آج عذاب نازل کر کے بتاؤں گا، اگر اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں تو عذاب ہونا ہی ہے۔ سلیمان علی حق نعرہ حیدری،
کے اوپر ایک ہی سوال رکھ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اگر امامت اتنی اہم چیز تو بتاؤ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں؟ کس نے کہا قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ آگے پیچھے کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے، کوئی ان کا شان نزول ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں بغیر یہ دیکھیں کہ کب نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کہ اگر اتنی اہمیت کی حامل ہوتی امامت تو واضح طور پہ قرآن میں بیان ہو جاتی۔ اچھا آپ جب قرض لیتے اور دیتے ہیں تو قرآن نے ایک حکم دیا ہے، تو جو چاہوں گا وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی کو قرض دو یا لو تو لکھت پڑھت کر لو، یہ حکم قرآن میں ہے۔ اب آپ جاتے ہیں تمام مکاتب اسلام کے فقہا اور مفتیان کرام سے پوچھئے کہ قرض دیتے ہوئے کیا لکھنا واجب ہے؟ سب کہتے ہیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یعنی قرآن نے ایک مستحب عمل کا بیان کیا ہے، تو جو ہے یہ پریشان تو نہیں ہے؟ قرآن نے ایک مستحب عمل کا بیان کیا ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے لکھ لو کہ کتنا لیا ہے، کس موقع میں واپس کرنا ہے۔ حضور یہ ہے مستحب۔ نماز واجب ہے یا مستحب؟ واجب۔ قرآن نے مجھے نماز سکھائی ہے۔ کوئی کہے دفعہ کہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کہاں نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ بتائیے کہاں لکھی ہے قرآن میں نماز ہے؟ اللہ قرآن میں ایک مستحب عمل کو بیان کر رہا ہے، لیکن واجب نماز کا طریقہ بیان نہیں کر رہا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر قرآن نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے وہ واجب نہیں ہے یا اہمیت کی حامل نہیں ہے، تو پھر مانو کہ قرض کے بارے میں لکھنا نماز سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مانو گے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کون سی آیت کیسے نازل کرنی ہے۔ میں کہ اللہ کے لیے اس تکلیف کو روشن کروں اور یہ حکم کہ اے خدا میری مرضی کے مطابق آیتیں نازل کر۔ آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کی تفسیر اور تبیین فرمائی ہے۔ آپ رسول کو چھوڑ کے آیات قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ آپ سیاق و سباق اور شان نزول کو چھوڑ کر آیات قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آیات بتا رہی ہیں کہ ہم کہیں نازل ہوئی ہیں، کہاں؟ رسول بتائیں کس لیے نازل ہوئی ہیں، رسول بتائیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خلفشار ہے کہ جناب قرآن میں امامت کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کہے کہ قرآن میں نماز کا تذکرہ نہیں، نماز پڑھنے کے طریقے کا تذکرہ نہیں۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو تو پھر اس کی وجہ سے بھی سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن میٹھا میٹھا حق ہے اور کڑوا کڑوا صلوات پڑھے محمد۔ ٹھیک ہے جی، بات بہت گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، معذرت چاہوں گا، لیکن آج یہ ساری گفتگو یہاں سمیٹنا ضروری تھی، کل آگے بڑھیں گے۔ جناب غدیر میں آیات قرآنی نازل ہوئی اور ان آیات قرآنی میں ہمیں یہ بتایا کہ غدیر کوئی بھول جانے والا واقعہ نہیں ہے، اور ہم نے بھی اپنے مولا سے یہ وعدہ کر دیا آپ نہ بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے، نہیں بھولنے دیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ میں ایک آپ لوگوں کو جو بزرگان ہیں انہیں گزارش کر رہا ہوں اور جو جوان ہیں انہیں نصیحت کر رہا ہوں، میرے بھائیوں کتنے جشن مناتے ہیں آپ، کتنے جشن مناتے ہیں، منائیے 3 شبان 4 شبان بہترین جشن ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ہیں،
15 شعبان بہترین جشن ہوتا ہے، 13 رجب کیا کہنے جناب علی، بہترین جشن ہوتا ہے۔ یہ سب جشن اپنی جگہ، لیکن یہ سارے کے سارے جشن فر ہیں، غدیر کا جشن اصل ہے۔ میں یہ بہت تکلیف کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، غدیر کا جشن جس طرح سے منانے کا حق ہے ویسے نہیں منایا جا رہا۔ ہمارے یہاں تو عجیب مرحلہ آ گیا، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم مومنین کو کیا تبرک اور کیا نیاز کھلائیں۔ ہم مرنے کے اور غم کے مجلسوں میں وہ کھلا رہے ہیں جو ہمیں جشنوں میں کھلانا چاہیے۔ بات نہیں کڑوی لگے گی آپ کو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، سب کی نیتیں بڑی معتبر ہے، وہ اس کے اور امام حسین کے درمیان ہے، لیکن کم از کم یہ تو فرق ہو کہ غدیر کا اور عاشورہ کا جو کھانا اور نیاز ہے اس میں کوئی فرق تو ہو، پتہ تو چلے وہ خوشی کا کھانا ہے، یہ غمی کا کھانا ہے۔ جتنا خرچ کرنا ہے حضور خدا، جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنی جیب سے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں غدیر کے دن کرو، جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو غدیر کے دن کرو۔ اس دن کا جتنا تم خرچ کر رہے ہو اللہ تمہارا قرض نہیں رکھے گا، واپس کر دے گا۔ اس لیے آئندہ سالوں سے 18 ذی الحجہ ایسے منائیے جیسے رسول نے منانے کا حکم فرمایا ہے، دنیا کو پتہ چلے ہاں ہم ہیں وہ جن کا دین کامل ہوا ہے، ہم ہیں وہ جن پہ نعمت تمام ہوئی ہے۔ حضور ایک علی اکبر کو، ایک علی کو رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور ایک علی کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ آج مجھے حکم ہے کہ اس شہزادے کا ذکر کروں کہ جس کے جانے سے حسین کی بینائی کھو گئی۔ اللہ دارو واقعہ کربلا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے جتنے بھی شہید آئے نا حسین کے پاس اجازت طلب کرنے، حسین نے سب کو روکا کہ نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ۔ حتیٰ جون جیسا غلام آیا نا تو غلام کو کہنے لگے اے جون تم ہمارے پاس خوشی کی تلاش میں آئے تھے، آسودگی کی تلاش میں آئے تھے، اب ہمارے پاس آسودگی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، جاؤ تم چلے جاؤ۔ اور اس غلام نے پیروں سے لپٹ کے کہا یہ کیا وفاداری ہوئی ہے، جب تک آپ کا دسترخوان سجا رہے تو میں نعمتوں سے استفادہ کرتا رہوں، اور جب آپ پر مشکل بنے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ جون جیسے غلام کو بھی حسین نے کہا جاؤ چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، تمہیں کچھ نہیں ہے۔ واحد کربلا میں علی اکبر حمزہ ہو، جب حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے نا حسین نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا بیٹا نہ جاؤ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، میں بڑی ذمہ داری سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، فوراً کہاں بیٹا جاؤ، مجھے نا کیوں وجہ تو ہونی چاہیے۔ اگر علی اکبر کو حسین روک لیتے تو لکھنے والا لکھ دیتا اپنے بیٹے کو بچا رہے تھے، دوسروں کی اولادوں کو ذبح کروا رہے تھے، نہیں علی اکبر جاؤ، لیکن ایک بات سن لو، جانے سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر لیلا کے خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کے اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں اجازت ہے، کہ بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہی اجازت ہے، لیکن میں نے تجھے نہیں پالا،
تجھے پالا ہے تیری پھوپھی زینب نے، جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ اب علی اکبر جانتے ہیں کہ پھوپھی سے اجازت لینا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آئے دیکھا حضرت زینب مصلی عبادت میں بیٹھی ہیں، علی اکبر نے اپنا سر پھوپھی کی گود میں رکھ دیا اور زینب نے علی اکبر کے سر سے امامہ اتارا اور زلفوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرنا شروع کی اور کہا بیٹا کوئی حاجت ہے، کوئی چیز چاہیے؟ کہ نہیں روپیہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کہ بیٹا تجھے 18 سال والا ہے، مجھے معلوم ہے تجھے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو ایسے ہی کرتا تھا، اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دے۔ ابو کی اماں ایک سوال کھٹک رہا ہے ذہن میں، اس کا جواب چاہتا ہوں۔ کہ بیٹا اس مرحلے پر، اس فضا میں، اس ماحول میں کیا سوال ہے جو تیرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جس کا جواب تو مجھ سے چاہتا ہے؟ ابو کی اماں بس یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کا؟ سوال ہے کہ میں حضرت زہرا کی بیٹی ہوں، لیکن اگر مرتبے کی بات کی جائے تو وہ خاتون جنت ہیں، میں ان کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں۔ کہا بوبی اماں پھر فیصلہ کر لیجیے، ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، ایک طرف فاطمہ کا بیٹا ہے۔ جملہ سنا، زینب نے کہا انا للہ، نہیں روکوں گی تجھے، جا چلا جا۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جن کا ماتم کی زندگی میں ہوا ہے، جب بھی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے ایسا کوہرام برپا ہوتا تھا۔ 2 شہید کون سے؟ ایک حسین ابن علی اور ایک علی اکبر۔ جب بھی خیمے سے باہر نکلتے تھے کوئی بیوی آگے پڑ جاتی تھی، علی اکبر چھوڑ کے نہ جاؤ، علی اکبر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر جب نکلتے تھے درے خیمہ سے پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا، 70 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب علی اکبر نکلنا چاہتا کوئی بیوی آ جاتی، علی اکبر چھوڑ کے نہ، علی اکبر چھوڑ کے نہ۔ مجھے نہیں پتا علی اکبر کس طرح خیموں سے رخصت ہوئے، لیکن جب خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ حسین سر جھکائے مرتجس کی بار تھامے کھڑے اور کہہ رہے ہیں آؤ بیٹا تمہیں سوار کرا دوں۔ خدا کسی بوڑھے باپ پہ یہ وقت نہ لائے، خدا کسی بوڑھے باپ پہ یہ وقت نہ لائے، آؤ بیٹا سوار کرا دوں۔ علی اکبر کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کرایا، علی اکبر مقتل کی طرف چلے، ابھی چل رہے تھے تو کیا دیکھا؟ پیچھے کسی کی آہٹ آتی آواز آ رہی ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، پیچھے پیچھے چلے آئے، واپس لوٹے، کب بابا بھی تو ملے تھے، علی اکبر تیرا کوئی تیرا جیسا بیٹا نہیں ہے، اجرم ملک، اگر تیرا کوئی تیرے جیسا بڑیل جوان ہوگا تو تجھے پتا چلتا اس وقت حسین کے دل پہ کیا گزرا۔ ادکارو حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا اور کیا کہا؟ کہ بیٹا دیکھو جب بھی تم فوج میں لڑتے ہوئے جاؤ نا کچھ دیر کے بعد آ کر اپنی صورت دکھاتے رہو۔ جہاں علی اکبر چلے وہاں حسین نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اشہد ھذا القوم قد برأ الیہم غلام، اے خدا اس قوم پہ گواہ رہنا ان کی جانب وہ بیٹا جا رہا ہے اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، جو تیرے رسول کی چہرے میں سیرت میں چھوئی ہے۔ اور اس کے بعد حسین نے کیا کہا؟ اے پروردگار تیرے رسول تو رخصت ہوئے عرصہ ہو گیا، لیکن جب بھی دل چاہتا تھا نا تیرے رسول کی زیارت کریں، ہم اس بیٹے کو دیکھا کرتے تھے، اب وہ بیٹا جا رہا ہے۔ علی اکبر
تک پہنچے اور اب جنگ کی. یہ کربلا کی تاریخ کا ایک عجیب صفحہ ہے. بھرپور ترین جنگ کی ہے حسین کے بعد جس نے وہ علی اکبر 120 افراد کو فتنہ دیا. ایسی جنگ کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ہاں علی کی تلوار کے جوہر کیا ہوتے ہیں. بڑی بے پناہ جنگ کی. اللہ تعالیٰ وہاں علی اکبر جنگ کر رہے تھے لیکن زینب کو تو پتا ہے نا کہ میرے ماں جائے کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ کہا اپنا فیصلہ ذرا باہر کی خبر تو لاؤ, میرے ماں جائے کی خبر تو لاؤ. فضا باہر گئی, واپس آئیں, کہنے لگی زینب اپنی ماں جائے کہا نہ پوچھ. تو کیا ہوا تھا جب علی اکبر فوج اشیا کی بدلی میں کہیں چھپ جاتا ہے تو حسین کبھی اس ٹیلے پہ دوڑتے کبھی اس ٹیلے پہ دوڑتے اور آگے کے بیٹا علی اکبر کا تمہارا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی اکبر کے سامنے ایک بہت بڑا شامی پہلوان آ گیا. حسین نے دیکھا نہ آیا ہے. حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے. پروردگار حسین اپنے وعدے سے نہیں پھرا. حسین علی اکبر کی قربانی دے گا لیکن پروردگار یہ ہمارے خاندان کی شجاعت پہ ہاتھ آنے والی بات ہے. اس پہلوان کے ہاتھوں سے تو نہیں. کیوں؟ مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن پروردگار وہ 3 دن کا سیر ہے, میرا بچہ 3 دن کا بھوکا ہے. پروردگار اس کے ہاتھوں سے نہیں. اس کے بعد خیمے میں آئے. کہا علی اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے خیمے میں مصلی عبادت میں. آ کر کہا علی اکبر کی ماں میں نے اپنے نانا رسول سے سنا تھا اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو خدا رد نہیں کرتا. دعا کرو اللہ ایک مرتبہ مجھے علی اکبر سے ملا دے. حسین خیمے سے باہر گئے. ام لیلا نے بالوں کو پریشان کیا, سجدہ خالق میں سر رکھا. پروردگارا یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا دے. علی اکبر نے اسے بنار کیا. واپس پلٹے. کہا بابا میں جنگ دیکھی. بیٹا کیا جنگ کی تم نے اپنے دادا کے جوہر شجاعت یاد دلا دیے. کہ بابا کا ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو آپ دیکھتے نقشہ کربلا کے میدان کا اور ہوتا. حسین ہم کیا جواب دیں؟ کہ بیٹا اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دے. یہاں علی اکبر نے زبان رکھی, وہاں تیزی سے ہٹا لی. کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیار ہے. علی اکبر واپس میدان میں گئے لیکن اب آنے کے لیے نہیں گئے. اب علی اکبر میدان سے نہیں لوٹ پائیں گے. جب دیکھا نا کوئی اس علی کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کہا چھپ کے وار کرو. اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے تیر برسنے لگے. ایک لڑی نے کمین گاہ سے چھپ کے برچھی کا وار کیا. برچھی علی اکبر کے سینے میں اتری. اب علی اکبر سے ذوالجلال پہ حملہ نہ گیا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہید تھے ان سب نے یہ وسیلہ اپنایا تھا. جب گرتے تھے نا تو کہا کرتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آقا ہمارا سلام ہماری مدد کو ہے. علی اکبر نے جانتے ہی کیسے سلام کیا. علی اکبر نے کہا یا ابا عبداللہ علیکہ منی سلام. بابا دور سے میرا سلام لے لو, میرے لاشے پہ نہ آنا, میرے لاشے پہ نہ آنا. ابھی تابوت نہیں جائے گا مجھے پڑھنے کی چیز. اب میرے لاشے پہ نہ آنا. اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیے. اللہ تعالیٰ وہاں حسین اپنی آنکھوں کو سنبھالے.
ही मगर नहीं खींची, अब जो यारी कहकर मर्जी निकाली, जवान का कलेजा निकल आया, जवान का कलेजा निकल आया। जवान ने हूट भरी, रूह परवाज कर गई। हुसैन कमर थाम के बैठ गए, कहने लगे अब तेरा क्या उठाऊं मैं जनाजा नहीं उठा। बड़ी कोशिश की नहीं उठा सके, एक मरतबा खैमों का रोक किया, कहा बनी हाशिम के बच्चों आ जाओ, अब हुसैन में जान नहीं है, यानी अकबर का लाशा खैमे में ले जा रहे।
अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर ओ परदेसे आके इंज नहीं करीदा रामा चिकलिया छड़ नहीं वजीदा परदेसे आके इंज नहीं करीदा रामा चिकलिया छड़ नहीं वजीदा कड़े बाद बचड़ा कड़े बाद से कड़े बाद बचड़ा मेरी लाश रुल से हो सीने से सर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर ऐसिया मर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना अखियां ना बंद कर मेरा सोना ओ मैं तू करना तन्हा जगदाद बचड़ा मैं तू करना तन्हा जगदाद बचड़ा मेरा कोई नहीं अवसर मेरा सोना अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर तू ऐसिया कर मेरा सोना अकबर अखियां ना बंद कर मेरा सोना ऐसिया कर मेरा सोना या हुसैन या हुसैन